بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب معلوم کر رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کے پیچھے کیا حکمت و مصلحت ہے، رہنمائی فرمائیں۔ جواباً عرض یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دراصل اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جس کے وجوب کے پیچھے اخلاقی، روحانی اور سماجی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے چند حکمتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر روزے داروں کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ انسان سے عبادت کے دوران بہت سی چھوٹی موٹی کوتاہیاں جان کر یا انجانے میں ہو جاتی ہیں، مثلاً فحش یا فضول باتیں، غفلت و لاپرواہی یا کسی حد تک اخلاقی کمزوری وغیرہ۔ صدقہ فطر ان کوتاہیوں کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کر دے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر روزے کی روحانی پاکیزگی کا انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر غریبوں اور محتاجوں کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ صدقۃ الفطر کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے غریب اور نادار افراد کے ساتھ دستے تعاون دراز کر کے انسانیت کی خدمت کی جا سکے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ عید کے دن کچھ لوگ خوشیوں میں ڈوبے ہوں اور کچھ لوگ بھوک اور تنگی میں مبتلا ہوں۔ اس لیے اسلام نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ محتاجوں اور ضرورت مند لوگوں کی بھی شکم سیری اور آسودگی کا انتظام ہو سکے۔ نمبر 3، صدقۃ الفطر معاشرتی ہمدردی اور اخوت و بھائی چارہ کے فروغ کا ذریعہ بھی ہے۔ صدقۃ الفطر مسلمانوں کے درمیان ہمدردی، مساوات اور بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ جب مالدار لوگ اپنی خوشی کے موقع پر غریبوں کو بھی یاد کرتے ہیں تو معاشرے میں محبت اور تعاون کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کے اس اصول کو مضبوط کرتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک رہیں۔ نمبر 4، صدقۃ الفطر شکر نعمت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو روزے رکھنے، عبادت کرنے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صدقۃ الفطر دراصل ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ گویا بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے رمضان کی عبادتوں کی توفیق دی، اس کے شکرانے کے طور پر میں تیرے بندوں پر خرچ کرتا ہوں۔ نمبر 5، صدقۃ الفطر عید کی خوشیوں کو عام کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلام میں عید صرف انفرادی خوشی نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی خوشی کا دن ہے۔ صدقۃ الفطر کے ذریعے معاشرے کے کمزور طبقات کو بھی عید کی خوشی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے تاکہ غریب لوگ عید کے دن اپنی ضرورت پوری کر کے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ نمبر 6، صدقۃ الفطر سخاوت اور ایثار کی تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ صدقۃ الفطر مسلمانوں کو سخاوت، ایثار اور فیاضی کی عملی تربیت دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے انسان کے اندر صبر پیدا کرتے ہیں اور صدقۃ الفطر اس صبر کو سخاوت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یوں مسلمان صرف عبادت گزار ہی نہیں بلکہ رحم دل اور سخی بھی بن جاتا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کی چند حکمتوں اور مصلحتوں کا جائزہ ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر کو محض ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ اس کی حقیقی روح کو سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ ادا کرے تاکہ رمضان المبارک کی عبادتیں کامل ہوں اور معاشرے میں محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کا ماحول قائم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔